بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 79 پڑھیں گے۔ اس سبق کو المختبط سے لے کر جملتاً فعلیتاً تک پڑھیں گے۔ والمختبط السائل من غیر وسیلۃ، مختبط کہتے ہیں اس سائل کو جو بغیر وسیلے کے سوال کرے۔ والاطاحۃ الاہلاک، اطاحت کا معنی ہے ہلاک کرنا۔ والطوائع جمع مطیحۃ، طوائع جمع ہے مطیحۃ کی، علی غیر القیاس، یہ خلاف القیاس ہے۔ کلواقح جمع ملکحۃ، جس طرح کہ لواقح جمع ہے ملکحۃ کی۔ ومما، یہ جار مجرور یتعلق بمختبط، متعلق ہے مختبطین کے ساتھ۔ وما مصدریۃ، ما مصدریہ ہے، یعنی ویبکی ہے، یعنی ویبکی ہے۔ ایضاً اسی طرح روئے من شخص یسأل بغیر وسیلۃ، جو بغیر وسیلے کے سوال کرتا ہے، من اجل اہلاک المہلکات، مہلکات کے ہلاک کرنے کی وجہ سے، مالہ، اس کے مال کو، یعنی مہلکات کا اس کے مال کو ہلاک کرنے کی وجہ سے، اور مہلکات کا اس چیز کو ہلاک کرنے کی وجہ سے، یتوسل بھی، جس کے ساتھ سوال کرتا ہے، وسیلہ پکڑتا ہے، الی تحصیل المال، مال کے تحصیل تک۔ لأنہ کان موت السائلین، کیونکہ یزید جو ہے سائلین کو دینے والا ہے، بغیر وسیلۃ، بغیر وسیلے کے۔ یہاں سے وہ مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر۔ وقد یحذف الفعل الرافع للفاعل، اور کبھی کبھار فعل کو حذف کیا جاتا ہے جو کہ رفع دینے والا ہو فاعل کو، لقیام قرینۃ دالۃ علی تعینہ، قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے، ایسا قرینہ جو کہ دلالت کرے معذوف کی تعین پر۔ وجوباً ای حذفاً واجباً، اور یہ حذف کرنا ایسا حذف ہوتا ہے واجباً جو کہ وجوبی ہوتا ہے۔ فی مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مثل میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ای فی کل موضع حذف الفعل، اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں پر فعل کو حذف کیا جائے۔ ثم فسر لربح الابہام الناشی من الحذف، پھر تفسیر لائی جائے اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے جو کہ حذف سے پیدا ہو۔ فإنہ لو ذکر المفسر، کیونکہ اگر مفسر کو ذکر کر دیا جائے تو لم یبق المفسر مفسرا، تو مفسر جو ہے مفسر نہ رہے گا، بل صار حشوا، بلکہ زائد ہو جائے گا۔ بخلاف المفسر الذی، بخلاف اس مفسر کے، فیہ ابہام، جس میں ابہام ہو، بدون حذفہ، حذف کے بغیر۔ فإنہ یجوز الجمع بینہ وبین مفسرہ، کیونکہ اس وقت مفسر اور مفسر کے درمیان اجتماع جائز ہیں۔ کقولک جاءنی رجل ای زید، فتقدیر الآیت وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، فَأَحَدٌ فِيهَا، بس اس میں جو احد کا لفظ ہے، فاعل فعل محذوف، فعل محذوف کا فاعل ہے، وجوباً، وہ فعل جو حذف کیا گیا ہے وجوبی طور پر۔ وَهُوَ اسْتَجَارَكَ الْأَوَّلُ الْمُفَسَّرُ، وہ پہلا استجارہ کا ہے جس کی تفسیر کی گئی ہے باستجارہ کا ثانی، دوسرے استجارہ کا کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ، اور اس کو حذف کرنا واجب ہے، لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ، کیونکہ اس کا جو مفسر ہے، قائم مقام ہے مفسر کے، مغنن عنہ، اور جو دوسری صفت یہ ہے کہ غنی کرنے والا ہے، مفسر کو یہ مفسر بے پرواہ کرنے والا ہے، مستغنی کرنے والا ہے۔ ولا یجوز، اور یہ بات جائز نہیں ہے، ان یکون احد مرفوعا بالابتداء، کہ احد کا لفظ جو ہے ابتداء کے ساتھ مرفوع یعنی مبتدا ہو، لامتناع دخول حرف شرط علی الاسم، حرف شرط کے دخول کے ممنوع ہونے کی وجہ سے علی الاسم، اسم پر۔ بل لا بد له من الفعل، بلکہ ضروری ہے کہ حرف شرط کا مدخول فعل ہو۔ وقد یحذفان، ای الفعل والفاعل معا، کبھی کبھار فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھے طور پر حذف کیا جاتا ہے، دون الفاعل وحدہ، نہ کہ فاعل کو اکیلا۔ فی مثل نعم، نعم کی مثال میں، جواباً، جب نعم جواب ہو، لمن قال، اس شخص کے لیے جو کہے، اقام زید، کہ کیا زید کھڑا ہے، ای نعم قام زید، یعنی
ہاں جی کڑا ہے. فخذفت الجملۃ الفعلیہ تو پس حذف کر دیا گیا جملہ فعلیہ. وذکر نعم فی مقامها اور نعم کو ذکر کر دیا گیا قام زیدن کی جگہ پر. وہذا الحذف جائز بقرینۃ السؤال اور یہ حذف جو ہے جائز ہے سوال کے قرینے کے ساتھ. لا واجب واجب نہیں ہے. لعدم قیام ما اس چیز کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کے قیام کے نہ ہونے کی وجہ سے. یؤدی مؤداہ کہ جو مفہوم ادا کرے مؤداہ قام زیدن کا مفہوم فی مقام ہی قام زیدن کی جگہ پر. کل مفسر جس طرح کے مفسر نے مفسر کا مفہوم ادا کر دیا تھا. فیلزم فی الکلام استدراک پس لازم آئے گا کلام استدراک. وانما قدر الجملۃ الفعلیۃ اور جملہ فعلیہ کو مقدر مانا گیا لل اسمیت نہ کہ اسمیہ کو. بے ان یقال بئی طور پر کہا جاتا ای نعم زید قام لیکون الجواب یہ اس لیے نہیں کہا تاکہ جواب جو ہے مطابق ہو جائے لسؤال سوال کے فی کونہ جملۃ فعلیۃ جملہ فعلیہ کے ہونے میں یعنی جملہ فعلیہ میں جو سوال ہیں اس کے مطابق جواب ہو جائیں. آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے پچھلے سبق میں ایک شعر تھا اس کی آخری بیت کی تشریح کریں گے. دوسرے نمبر پر فعل کا وہ مقام بیان کریں گے جہاں پر فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے. والمختبط السائل من غیر وسیلۃ مختبط کہتے ہیں اس سائل کو جو بغیر وسیلے کے سوال کرے. والاطاحۃ الاہلاک اطاحت کا معنی ہے ہلاک کرنا. والطوائح جمع مطیحۃ طوائح جمع ہے مطیحتین کی علی غیر القیاس خلاف القیاس ہے. کلواقح جمع ملکحتین جس طرح کہ لواقح جو ہے ملکحتین کی جمع ہے. تو شعر میں مما تطیح جو آیا تھا تو یہ مما جو ہے یتعلق بمختبتین یہ مختبتین کے ساتھ متعلق ہیں. اور مما میں جو ما ہے یہ مصدریہ ہے. ما مصدریہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ما بعد والے جملے کو مصدر کے معنی میں کر دے. تو تطیح کو اطاحہ کے معنی میں کر دیا یعنی ویبکی ہے ایزن یعنی روئے اسی طرح وہ شخص یسأل بغیر وسیلۃ جو کہ سوال کرتا ہے بغیر وسیلے کے. من اجل اہلاک المہلکات مالہ مہلکات کے ہلاک کرنے کی وجہ سے مالہ اس کے مال کو. وما اور اس چیز کے ہلاک کرنے کی وجہ سے یتوسل بہ الی تحصیل المال جس کی وجہ سے وہ وسیلہ پکڑتا تھا مال کے حصول کے لیے. تو ما کا عطف ہے مالہ پر تو معنی یہ ہو جائے گا کہ جو سوال کرتا ہے بغیر وسیلے کے مہلکات کے ہلاک کرنے کی وجہ سے مالہ اس کے مال کو. اور اسی طرح مہلکات کے ہلاک کرنے کی وجہ سے اس چیز کو یتوسل بہ الی تحصیل المال جس کے ساتھ وہ وسیلہ پکڑتا تھا مال کی تحصیل کی طرف. لأنہ کان موت السائلین بغیر وسیلۃ کیونکہ یزید جو تھا وہ سائلین کو بغیر واسطے کے دینے والا تھا. وقد یوظف الفعل الرافع للفاعل یہاں سے وہ مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے. اور ایسا ہر اس ترکیب میں ہوگا کہ جس میں فاعل کو رفع دینے والا فعل جو ہے حذف کر دیا گیا ہو اور حذف سے جو ابہام پیدا ہوا ہو اس سے دور کرنے کے لیے تفسیر کر دی گئی ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. تو یہاں پر ان کے بعد فعل محذوف ہے تو اس فعل محذوف کی وجہ سے یہاں پر ابہام آ گیا تھا. ابہام کو دور کرنے کے لیے استجارہ کا ثانی کا ذکر کر دیا گیا. اس ترکیب میں فعل کا حذف اس لیے واجب ہے کہ حذف کا قرینہ پایا جا رہا ہے جو کہ یہ ہے کہ ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا جس سے معلوم ہوا کہ ان شرطیہ کے بعد فعل محذوف ہے. یہاں پر کوئی فعل محذوف ہے اور فعل محذوف کا قائم مقام استجارہ کا جو فعل ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. بس اگر اس عبارت میں فعل محذوف کو ذکر کیا جائے یہاں استجارہ کا یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی اگر ذکر کر دیا جائے تو مفسر کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ ایسی صورت میں جائز نہیں ہوتی.
وقد یوزف الفعل الرافع للفاعل، اور کبھی کبھار اس فعل کو حذف کیا جاتا ہے جو کہ رفع دینے والا ہو فاعل کو، لقیام قرینتن، قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے، دالتن علی تعینہ، ایسے قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے جو کہ دلالت کریں محذوف کی تعین پر، وجوباً اے حذفاً واجباً، اور یہ حذف کیا جانا یہ وجوبی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ فی مثل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مثل میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس سے صرف یہ مثال مراد نہیں ہے، یہ آیت مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ مراد ہیں، ہر وہ ترکیب مراد ہیں جس میں پہلے کسی جوازی قرینے کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، اور حذف کرنے کے بعد ابہام پیدا کیا گیا ہو، اور اس ابہام کو زائل کرنے کے لیے دوسرا فعل بطور تفسیر لایا گیا ہو۔ ایسی ترکیب میں فعل کا حذف اس لیے واجب ہے کہ اگر فعل کو ذکر کر دیا جائے تو مفسر کا اجتماع لازم آئے گا، اور مفسر تو اس لیے لائی جاتی ہے کہ مفسر کی تفسیر کریں، اور جب مفسر خود موجود ہیں تو تفسیر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تفسیر کو ذکر کرنا پھر یہ زائد اور حشو ہو جائے گا۔ ای فی کل موضع حذف الفعل، یہاں سے ہر وہ جگہ مراد ہے کہ جہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، ثم فسر، پھر تفسیر لائی گئی ہو، لرفع الابہام الناشی من الحذف، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تفسیر لائی گئی ہو جو کہ پیدا ہو حذف سے۔ فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرُ، کیونکہ اگر مفسر کا ذکر کر دیا جائے، لَمْ يَبْقَ الْمُفَسِّرُ مُفَسِّرًا، تو مفسر نہ رہے گا، بلکہ خود مفسر جب موجود ہیں تو تفسیر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بل صار حشواً، بلکہ یہ حشو ہو جائے گا، زائد ہو جائے گا، بے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک صورت ہے کہ جہاں پر مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز ہے، وہ صورت ہے کہ جہاں پر ابہام جو پیدا ہوا ہو وہ حذف کی وجہ سے پیدا نہ ہوا ہو، بلکہ کسی اور وجہ سے ابہام آ چکا ہو، اور ابہام کو دور کرنے کے لیے تفسیر کا ذکر کر دیا جائے، مفسر کا ذکر کر دیا جائے۔ مفسر اور تفسیر یہ ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح کہ جاءنی رجل ای زید، تو یہاں پر رجل میں جو ابہام ہے یہ کسی چیز کے حذف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رجل کو نکرہ لانے کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا ہے کہ میرے پاس کون آدمی آیا۔ تو ای زید نے تفسیر کر دیا کہ رجل سے مراد زید ہیں، بخلاف المفسر الذی فیہ ابہام بدون حذف، بخلاف اس مفسر کے کہ جس میں ابہام ہو مفسر کے حذف کے بغیر۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُفَسِّرِهِ، تو اس وقت جو ہے مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز ہے۔ كَقَوْلِكَ جَاءَنِي رَجُلٌ أَيْ زَيْدٌ، فَتَقْدِيرُ الْآيَةِ، تو یہ جو آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس کی محذوف اور تقدیر عبارت یہ ہو جائے گی وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ تو یہاں پر کسی نے سوال کیا کہ احدن کو مبتدا بنا دو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر احدن جو ہے مبتدا نہیں بن سکتا، کیونکہ احدن جو ہے یہاں پر فاعل ہے فعل محذوف کا، وہ فعل محذوف کا جو وجوبی طور پر حذف کیا گیا ہے، اور وہ استجارہ کا اول ہے جو مفسر ہیں، اور اس کی تفسیر کی گئی ہے استجارہ کا ثانی کے ساتھ۔ اور یہاں پر جو حذف کیا جانا ہے یہ اس لیے واجب ہے کیونکہ اس کا قائم مقام موجود ہیں جو کہ مفسر کو مغنن ہے، یعنی مفسر کے لیے مغنن ہے، یعنی بے پرواہ کرنے والا ہے، مستغنی بنانے والا ہے۔ فتقدیر الآیت وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحَدٌ، تو اس میں جو احد ہے فیہا فاعل، یہ فاعل ہے، مبتدا نہیں ہے۔ فاعل فاحد فیہا فاعل فعل محذوف وجوبا، فاعل کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے، کہ اس آیت میں جو احد کا لفظ ہے یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، اور وہ فعل جس کو وجوبی طور پر حذف کیا گیا ہے۔ وَهُوَ اسْتَجَارَكُ الْأَوَّلُ الْمُفَسَّرُ، اور وہ استجارہ کا پہلے نمبر پر جو استجارہ کا ہے وہ ہے المفسر، جس کی تفسیر کی گئی ہے باستجارہ کا ثانی، دوسرے استجارہ کا کے ساتھ۔
اور یہ حذف واجب کیوں ہے؟ وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ، اور اس کو واجب حذف کرنا واجب اس لیے ہے لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، کیونکہ اس کا جو مفسر ہیں یہ مفسر کے قائم مقام ہیں، مغنین عنہ، اور یہ مفسر جو ہیں یہ مفسر کو بے پرواہ کرنے والا ہے، مستغنی بنانے والا ہے ذکر سے۔ وَلَا يَجُوزُ، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ سوال جو پیدا ہوا تھا کہ احدن کو مبتدا بنا دو، ان یکون احد مرفوعا بالابتداء، یہاں پر جو احد ہیں یہ مرفوع بالابتداء کی وجہ سے نہیں ہے، کیوں؟ لامتناع دخول حرف شرط علی الاسم، کیونکہ حرف شرط جو ہیں وہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، اسم پر داخل ہونا حرف شرط کا یہ منع ہے، لہذا احد فاعل تو بن سکتا ہے فعل موصوف کے لیے، مبتدا نہیں بن سکتا، لامتناع دخول حرف شرط، حرف شرط کے دخول کے منع ہونے کی وجہ سے علی الاسم، اسم پر، بل لا بد له من الفعل، بلکہ ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی فعل ہو، حرف شرط کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مدخول فعل ہو، تو اس وجہ سے یہاں پر مانا گیا کہ ان کے بعد استجارہ کا فعل جو ہے محذوف ہے۔ وقد یوصفان ای الفعل والفاعل مان، کبھی کبھار فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھے طور پر حذف کیا جاتا ہے، دون الفاعل وحدہ، نہ کہ اکیلے فاعل کو، اکیلے فاعل کو اس لیے نہیں حذف کر سکتے کیونکہ فاعل جو ہے کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فاعل کے بغیر فعل جو ہے نامکمل ہوتا ہے۔ فی مثل نام، نام کی مثال میں جواباً، کہ جب نام جواب میں واقع ہو، لمن قال، اس شخص کے لیے جو کہے کہ اقام زیدن، سائل نے مسئول سے سوال کیا کہ کیا زید کڑا ہے، تو مسئول نے جواب میں کہا نعم، صرف نعم کہا، حالانکہ نعم قام زیدن کہنا بھی ٹھیک تھا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے جواب میں صرف کہا نعم، تو یہاں پر جملہ فعلیہ کو حذف کر دیا گیا اور نعم کو جملہ فعلیہ کے مقام پر ذکر کر دیا، اور یہ حذف جو ہے یہاں پر قام زیدن کو حذف کرنا یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز اس لیے کہ قرینہ موجود ہے اور وہ خود سوال ہے، سائل کا سوال، کہ سائل نے پوچھا کہ کیا زید کی طرف قیام کی اسناد ثابت ہے یا نہیں ہے، تو مسئول نے جواب میں کہا کہ نعم، یعنی ہاں جی، زید کی طرف قیام کی نسبت، قیام کی اسناد ثابت ہیں، اور واجب اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر قائم مقام موجود نہیں ہے، اور نعم جو ہیں قام زیدن کا قائم مقام اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ نعم حرف ہے اور قام زیدن جملہ ہے، اور حرف جو ہے جملے کا مفہوم بیان نہیں کر سکتا، اور ان احد من المشرکین استجارہ کا میں استجارہ کا ثانی نے استجارہ کا اول کا مفہوم بیان کر دیا تھا، ای نعم قام زیدن، فحذفت الجملۃ الفعلیہ، تو پس جملہ فعلیہ کو حذف کر دیا گیا، وذکر نعم فی مقامہا، اور نعم کو اس کی جگہ پر ذکر کر دیا گیا، وہذا الحذف جائز، یہ حذف جو ہے جائز ہے، بقرینۃ السؤال، سوال کے قرینے کے ساتھ، لا واجب، واجب نہیں ہے، لعدم قیام ما یؤدی مؤداہ فی مقامہ، اس چیز کے قیام کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو مفہوم ادا کرے قام زیدن کا مفہوم فی مقامہ، قام زیدن کی جگہ پر، کل مفسر، جس طرح کے مفسر نے مفسر کا مفہوم بیان کر دیا تھا، فیلزم فی الکلام استدراک، تو مفسر کے ہوتے ہوئے مفسر کا ذکر اگر کر لیتے تو کلام میں استدراک لازم آتا، یعنی کلام بے فائدہ ہو جاتا، وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لَا الْإِسْمِيَّةُ، یہ سوال ہے کہ جملہ فعلیہ کو مقدر مانا گیا، جملہ اسمیہ کو کیوں نہ مانا گیا، اس کو مقدر مان لیتے کہ یہاں پر جملہ اسمیہ جو ہے مقدر ہے، یعنی زیدن قامہ کہہ دیتے، آپ نے قامہ زیدن کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جواب میں جملہ فعلیہ کو مقدر اس لیے مانا کیونکہ سائل نے جو سوال کیا ہے وہ بھی جملہ فعلیہ کے ساتھ کیا ہے، تو ہم نے جواب میں بھی جملہ فعلیہ کو مقدر مان لیا تاکہ سائل کا سوال اور مسئول کا جواب میں مطابقت پیدا ہو جائے، وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ، اور جملہ فعلیہ کو مقدر مانا گیا نہ کہ اسمیہ کو، بِأَن يُقَالَ، بائیں طور پر کہ یہ کہہ دیتے نعم زید قام، لِيَكُونَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا، تاکہ جواب مطابق ہوتا، لِسُؤَالِ فی، لِيَكُونَ الْجَوَابُ، یہ اس لیے نہیں کہا لِيَكُونَ الْجَوَابُ، تاکہ جواب جو ہیں مطابق ہو جائیں، لِسُؤَالٍ،
اس سوال کے فی کونہ جملۃ فعلیۃ جو جملہ فعلیہ کے ہونے میں ہیں، یعنی جملہ فعلیہ میں جو سوال ہیں وہ جواب بھی اس کے مطابق ہو جائیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے المختبط سے لے کر جملۃ فعلیۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔